روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا پنجتن پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو بہلول دانا کا پارٹ 2 آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے ختم کیا تھا جنون کی علامت جیم بنا بہلول کے لیے۔ اس کے بعد پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں نئی ویڈیو کا۔ وہاب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا، دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا، بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہاب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہاب نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا، اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہاب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل کر بولے، اے وہاب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہاب نے انہیں پرے دھکیلا۔ خبردار، کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہاب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہاب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہاب نے اس کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں وہاب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا۔ وہاب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا جس پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی آواز سے کیا بات ہے؟ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہاب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی آواز سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف۔ نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب؟ کوئی انسانیت سے بولا، میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں۔ وہاب نے جواب دیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بولا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ وہاب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا اور رازداری سے بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں، اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ نعمت آئے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر گزر بسر کرتا تھا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا۔ اس کی معصومیت اور منچلاپن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ
بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بتاتا۔ کوئی راہگیر اسے مخاطب کر لیتا یا کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا، وہاب تم نے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کہہ دیتا جو مخاطب کو محظوظ کرتی لیکن بے معنی نہیں ہوتی تھی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں میں آئینہ دکھا دیتا۔ عوام مشکل میں ہوتے تو ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا اور اگر خاص حدود سے تجاوز کرتے تو باتوں باتوں میں انہیں لگام دے دیتا۔ اس کی بزدل سنجی میں چھپی ہوئی ذہانت اور دانشمندی آہستہ آہستہ لوگوں کو قائل کرنے لگی۔ ایک بد کردار شخص نے اس کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تو نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے، وہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا، تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، کسی سے نہیں ملتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ وہاب کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے یہاں پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا کروں؟ دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے، وہاب نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ مگر اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا دے دیتا تو پھر اسحاق کو اس کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن اس کی تہ میں چھپی ہوئی حکمت کو جان گیا اور خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑا اور لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اس کے پاس تبریک پیش کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک روز ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے کہ اس کے جوتے چرائے۔ وہاب بہت دیر اس انتظار میں رہا کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہو، مگر وہ نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صف درست ہو گئی۔ وہاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑ کر آگے بڑھا اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے مایوس ہو کر اسے ٹوکا، اور دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی؟ نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں، وہاب نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔